اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قالت فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حبب الی من دنیاکم ثلاث تلاوت کتاب اللہ والنظر الى وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ مجھے دنیا میں سے 3 کام پسند ہیں، مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرماتی ہیں تلاوت کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کرنا میں زہرا کو بڑا پسند ہے۔ دوسری چیز فرمایا والنظر الی وجہ رسول اللہ، رسول خدا کے چہرے کی طرف دیکھنا میں زہرا کو بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا میں زہرا کو بہت پسند ہے۔ یہاں پر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے محبت کا قانون بتایا، جو قاعدہ ہے محبت اور نفرت کا، کہ اگر کسی چیز سے محبت کی جائے تو وہ اللہ کے لیے ہو، اور اسی طرح اگر کسی چیز سے نفرت کی جائے وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو جناب نے فرمایا کہ مجھے کتاب خدا کی تلاوت پسند ہے، اسی طرح دوسرا بھی اللہ کی طرف نسبت دی کہ رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا میں زہرا کو پسند ہے، اور تیسری چیز جو فرمائی وہ بھی اللہ سے نسبت دی، کہا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا میں زہرا کو بہت پسند ہے۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت بہت پسند ہے مجھے۔ قرآن مجید یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اسی قرآن میں اللہ عز و جل نے ابتدا میں مہر لگا دی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں، اس کی تلاوت کے بارے میں بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں، بہت تاکید کی گئی ہے، کیونکہ یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اپنی وصیت میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بیان فرمایا کہ اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، وہ اس پر عمل کرنے میں آپ سے سبقت لے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کی تلاوت کرتے رہ جائیں، اس پر عمل نہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور اس موضوع پر صرف آخری ایک آیت مجیدہ کہ جو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کی زبانی بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ وقال الرسول، رسول یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم نے میرے قرآن کو مہجور کر دیا تھا۔ مہجور کا جو آسان معنی ہے یعنی چھوڑ دینا، میری امت نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ دوسری چیز جناب سیدہ نے فرمایا کہ والنظر الی وجہ رسول اللہ، رسول خدا کے چہرے کی طرف دیکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ احادیث میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف صرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ کے طرف نگاہ کرنا یہ عبادت ہے، اور قرآن مجید کی طرف نگاہ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ والدین کی طرف محبت کی نگاہ کرنا یہ عبادت ہے۔ عالم دین کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو جناب سیدہ نے یوں نہیں فرمایا کہ میں اپنے بابے کے چہرے کی طرف دیکھنا پسند کرتی ہوں،
فرمایا کہ میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا پسند کرتی ہوں۔ جب جناب سیدہ رسول خدا کی زیارت کرتی ہیں تو گویا وہ خانہ کعبہ کو دیکھ رہی ہیں، گویا وہ قرآن ناطق کو دیکھ رہی ہیں، وہ دنیا کے سب سے بڑے، اس کائنات کے سب سے بڑے عالم کی زیارت کر رہی ہیں۔ وہ امیر المومنین مولا کائنات کے منبر پر سلونی کا دعویٰ کرتا ہے، رسول خدا اس کے بھی استاد ہیں۔ یہ ایسے سب سے بڑے، اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم رسول خدا ہیں۔ اور جب فرمایا کہ وَالنَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ رسول اللہ، تو اپنے والد کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ کیسے والد؟ جو خود رسول خدا فرماتے ہیں یا فاطمہ انت ام ابیہا۔ تیسری چیز جناب سیدہ فرمایا وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا میں زہرا کو بہت پسند ہے۔ ان پر عمل بھی کیا بی بی نے۔ جب قرآن کے بارے میں کہا، قرآن تلاوت کرتی تھی، حتیٰ وصیت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وصیت میں بیان فرماتے ہیں کہ یا علی، جب میری قبر کو بند کر دینا، میری قبر کے سرحانے بیٹھ کر قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنا۔ جو دنیا میں قرآن سے محبت کرتی ہیں، تلاوت قرآن سے محبت کرتی ہیں، وہ شہادت کے بعد بھی مولا کائنات کو وصیت فرما رہی ہیں کہ یا علی، میری شہادت کے بعد میری قبر پر قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنا۔ اور تیسری چیز، بس ایک چھوٹا سا واقعہ، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کا پہلا دن ہے۔ جب وہ رسول اللہ کے گھر سے ید اللہ کے گھر میں تشریف لاتی ہیں تو دروازے پر مانگنے والی صدا دیتی ہے، آواز دیتی ہے اور لباس کا سوال کرتی ہے۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا چاہتی ہیں کہ انہیں پرانا لباس عطا کر دے، لیکن اللہ عز و جل کی وہ آیت مجیدہ کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جناب سیدہ کے ذہن میں آتی ہے یہ آیت۔ تو شادی کے پہلے دن جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے شادی کے جوڑے کو اس مانگنے والی کو عطا کر دیتی ہیں، اور کیسا اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرتی ہیں کہ جس کے قصیدے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ دہر کی شکل میں نازل ہوتے ہیں۔ دعا ہے خداوند متعال ہمیں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کا حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ہمارے لیے شفیع قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا فاطمہ